ہم اللہ تعالیٰ کے الہادی یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں، اس کے معنی سے متعلق بات کر رہے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہوتی ہے اس کی 3 قسموں کا تذکرہ کیا تھا کہ 3 طرح سے اللہ رب العالمین ہدایت دیتے۔ چوتھی اور آخری قسم ہدایت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف ہدایت دیتے ہیں اور جہنم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یہ قیامت کی دن۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چوتھی ہدایت کب ظاہر ہوگی؟ دار الجزا میں، اس دن کہ جس دن جزا اور سزا دی جائے گی، اس دن اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ظاہر ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنت کی طرف پہنچائیں گے، جنت میں پہنچا دیں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم تک پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں بتایا، جنت کی طرف جن کو ہدایت ملے گی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت میں انہیں داخلہ مل جائے گا اور ساری نعمتیں ان پر جب پوری ہو جائیں گی، خاص طور پر جنت میں داخل ہونے کی، تب ان کے بعد وہ کیا کہیں گے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ سورہ الاعراف اٹھائیے، آیت نمبر 43 مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے، یا لاکھ شکر ہے اس اللہ کے لیے الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، یعنی جنت میں ہمیں مل گئے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہم یہاں تک پہنچ پاتے، یا ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم اس مقام تک پہنچ پاتے اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ کرتا۔ تو یہ ہوئی وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا۔ تو آپ دیکھیے جنتی جنت پہ جانے کے بعد جو بات کہہ رہے ہیں اس میں ہدایت کا لفظ ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس مقام تک ہمیں ہدایت دی پہنچائی۔ تو جنت میں داخلہ مل جانا یہ اللہ کی چوتھے نمبر کی ہدایت، یعنی چوتھی قسم ہے ہدایت کی۔ اسی طرح آپ اس کے برعکس بھی دیکھیں گے کہ جہنم کی طرف بھی اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے اعمال اور غلط عقائد کی بنیاد پر، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ اس دن احشر الذین ظلموا، یہ سورہ الصفات کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے احشر الذین ظلموا، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظالموں کو جمع کرو، اور کن کو جمع کرو؟ وازواجہم، اور جتنے بھی ظلم کرنے والوں کے ساتھی ہیں ان کو بھی، ظلم میں جنہوں نے ساتھ دیا ہے انہیں بھی جمع کرو، اور کن کو جمع کرو؟ وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور ان تمام چیزوں کو، ان تمام معبود کو بھی جمع کرو جن کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جاتی تھی۔ یعنی 3 گروہ جمع ہوئے، ظالم کے گروہ، ظالموں کے ساتھیوں کے گروہ، اور ان تمام معبودوں کے گروہ بھی کہ جن کی عبادتیں اللہ کو چھوڑ کر کی جاتی تھی، سب کو جمع کرو۔ کیا کرو؟ فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اور انہیں دکھا دو کس چیز کی راہ؟ جہنم کی راہ۔ جہنم کہتے ہیں جہنم کا ایک نام ہے، جہنم یعنی جہنم کی راہ انہیں دکھا دو۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ فَهْدُوهُمْ کہہ رہے ہیں، ہدایت کا ذکر کر رہے ہیں جہنم کی طرف جانے کا۔ تو جہنم کی طرف جانا، جہنم میں جانا، یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت کا ایک پہلو ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جگہ، چاہے جنت میں داخلہ ہو یا جہنم میں داخلہ ہو، جہنم میں جانا ہو، دونوں جگہ اللہ رب العالمین کی ہدایت کا تذکرہ مل رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین الہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ تو اس ہدایت میں چوتھی ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کے یا جناتوں کے کچھ گروہوں کو جنت میں ہدایت دیں گی جنت کی طرف، اور پھر کچھ لوگوں کو جہنم کی راہ دکھا دیں گے۔ یہ آخری ہدایت ہے، چوتھی ہدایت جو اللہ رب العالمین کے الہادی ہونے کے معنی۔ ایک بار ہم اس کو ریویژن کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین الہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ تو 4 طرح کی ہدایت ہے۔ پہلی ہدایت کون سی ہدایت ہوتی ہے؟ عام ہدایت، جس میں اللہ رب العالمین تمام مخلوق کو اس بات کی ہدایت دیتے ہیں کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، یعنی ان کے لیے جو کچھ اچھی ہوتی ہے اس کی ہدایت دے دیتے ہیں، اور جو چیز انہیں نقصان پہنچاتی ہے اس کی بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ یہ سب لوگ اس میں آگے ہوتے ہیں۔
ایک ہدایت ہوتی ہے دوسرے نمبر کی وہ ہدایت الارشاد کہلاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوقات کو صحیح راہ کی ہدایت بھی دیتے ہیں اور غلط راہ کی ہدایت، یعنی بتا دیتے ہیں یہ صحیح راہ ہے یہ غلط راہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے یہ رحمان کا راستہ، یہ ایک بہت بڑی ہدایت ہے، اس میں علم آ جاتا ہے۔ اور تیسری ہدایت ہدایت التوفیق کہلاتی ہے، یعنی سیدھی راہ غلط راہ بتانے کے بعد اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اس راہ پر چلا دیتے، یعنی عمل کی توفیق دیتے تھے، جب علم کی توفیق ہوئی تھی ابھی عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ چوتھی ہدایت اور تیسری ہدایت، اور چوتھی ہدایت جنت اور جہنم کی طرف ہدایت۔ اب انسان اگر اس نام پر اللہ کی غور کرے گا، اس کے معنی پر غور کرے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی محتاجگی ہے ہر حال میں، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو، کہ اسے ہدایت ملے اس کے اچھے اعمال کی طرف، اسے کون کون سا کام اس کے لیے ٹھیک ہے اس کی ہدایت وہی دے سکتا ہے، اور اسے گمراہی سے وہی بچا سکتا ہے، اسے جو ہے غلط راہ سے وہی بچا سکتا ہے۔ اس نام پر خوب غور کریں گے تو ہمیں اس چیز کا احساس پیدا ہوگا، شعور پیدا ہوگا، اور ہم اپنے آپ کی تربیت بھی اس کے انداز میں کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ کی توفیق سے ہم نے جو ہے اس چیز کو بھی، یعنی اللہ رب العالمین کے الہادی نام کو بھی جو ہے سمجھ لیا۔ جب بھی آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، جب اس میں اہدنا الصراط المستقیم آئے تو یہ چار ہدایت اپنے سامنے رکھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پر چلا، اور آخر میں ان دونوں راہ پر چلنے کے بعد جو ہدایت ہمیں ملنے والی ہے کون سی ہدایت؟ جنت کی ہدایت، وہ بھی عطا فرما۔ یہ سارے چاروں معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔